الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، دین اسلام نام ہے اتباع رسول اور اتباع صحابہ کا۔ دین اسلام نام خواہشات کا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں ان تمام واقعات کو ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ ان واقعات کے متعلق قرآن کا کیا حکم موجود ہے، ان واقعات کے متعلق اللہ کے نبی کا کیا ارشاد موجود ہے، ان واقعات کے متعلق صحابہ کا کیا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ 27 رجب مشہور یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن یقینی طور پر یہ تاریخ ثابت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ آپ حضرات کے سامنے 27 رجب کے متعلق جو لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط رسوم ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ آپ حضرات سن کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد 18 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے واقعے کے متعلق کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے کسی خاص عبادت کو کرنے کا کہا ہو، اور نہ ہی یہ کہا ہو کہ اسی رات کو جاگ کر گزارنا بھی ہے اور خاص عبادت بھی کرنی ہے اور اسی دن کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ کہیں بھی کوئی ارشاد نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد 100 سال تک اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ کرام رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پوری 1 صدی میں بھی کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب کو کسی صحابی نے رات جاگ کر گزاری ہو یا کسی خاص فضیلت سے امت کو آگاہ کر دیا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دور کے اندر کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ اسی رات کو عبادت والی رات سمجھتے ہیں اور اس رات کے اندر خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور باقاعدہ مساجد کو، گھروں کو لائٹوں سے روشن کرتے ہیں، اور ایک خاص قسم کے جشن کا سما ہوتا ہے، اور اسی دن کو روزہ بھی خاص فضیلت کی نیت سے رکھتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ شب قدر سے بھی زیادہ شب معراج کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو صریح احادیث اور صحابہ کے عمل سے خلاف ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے بچنا ہے، اور ہم نے پیروی اور اتباع کس چیز کی کرنی ہے کہ ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ اس واقعے کے متعلق اللہ کے نبی کا کیا ارشاد موجود ہے، اس واقعے کے مطابق صحابہ کا کیا عمل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا بھی ہے، اور ان تمام واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کی زندگی کے متعلق دیکھ کے عمل کرنا ہے۔ اصل کام یہی ہے کہ جو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو تحفہ تحائف سے نوازا ہے، اور جو احکامات دیے ہیں اور جو کام کرنے کے وہ کام ہم کریں، اور جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا ہے ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس واقعے میں معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے بہترین تحفہ وہ نماز کا آیا۔ تو آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر غور کرنا ہے کہ 100 میں سے 95% لوگ نماز سے دور ہیں۔ تو جو کرنے کے کام ہے ان سے ہم غافل ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اپنے اعمال پہ غور کریں ہم کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، کیا ہم صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں، یا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ معراج کے واقعہ سے ہم نے یہ سبق لینا ہے، جو نماز کا تحفہ ہمیں ملا ہے، کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں،
اور ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ہوئے اعلان کیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امت نماز نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے سے غریب لوگوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر رحم کرنا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ تو معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے اپنے سے کمتر لوگوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر رحم کھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔